بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ آج ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر قوم سے مخاطب ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے میرے پیچھے جسے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم علیہ رحمہ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا اور کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ادارہ پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت ہے۔ آج یہ حکومت جو فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمن لابیز کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے کے لیے مسلط کی گئی، وہ پاکستان کے اس ادارے کو بھی برائے فروخت، نیلام اور گروی رکھ کے ملک کی مالی خود مختاری سرنڈر کرنے جا رہی ہے۔ میں یہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سائے سے کھڑا ہو کے ہر پاکستانی کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہر پاکستانی پاکستان کی مالی خود مختاری کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہر محب وطن پاکستانی ہماری آنے والی نسلوں کو ان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے آج اپنا کردار ادا کرے اور عمران نیازی کا ہاتھ پکڑے کہ یہ پاکستان کی مالی خود مختاری کا سودا اپنی نالائکی پر پردہ ڈالنے کے عوض نہ کر جائے۔ آج IMF کے سامنے عمران نیازی اس لیے سرنڈر کر رہا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہے۔ 3.25 سالوں میں پاکستان کے تمام معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ ملک کو تقریباً دیوالیہ کر دیا ہے اور اب صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اور کچھ مہینوں کا سہارا لینے کے لیے یہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے گروی رکھ رہا ہے۔ آج اگر یہ قانون نہ روکا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں 2 اقتدار ہو جائیں گے، ایک منتخب سیاسی وزیر اعظم اور ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم۔ جو سیاسی وزیر اعظم ہوگا وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، وہ 22 کروڑ عوام کو جواب دہ ہوگا، لیکن جو غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم گورنر اسٹیٹ بینک کی صورت میں مسلط ہوگا وہ پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ تو میرے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم سب اپنا کردار ادا کریں اور اس ادارے کی خود مختاری، پاکستان کی مالی خود مختاری کو بیرونی اداروں کے یرغمال بننے سے روکیں۔ یہ ایجنڈا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فورن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو اس ملک پہ برسر اقتدار لا کے مسلط کیا ہے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران نیازی، جس نے ایمانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا، قوم کو ہر وقت شفافیت کا درس دیتا تھا، جب فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی، اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہایت بھیانک کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا اور پاکستان دشمن لابیز سے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ اور وہ شخص جو افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کی خلاف ورزی یا مخالفت میں بیانات دیا کرتا تھا، پتہ چلا کہ وہ نیٹو کے کانٹریکٹر سے بھی چندے لیا کرتا تھا۔
اور ان نیٹو کے کانٹریکٹرز کو انعام کے طور پہ بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے منصوبے بھی عمران نیازی نے دیے ہیں۔ تو آج پاکستانی قوم سوال کرنا چاہتی ہے، ہمارے انصاف کے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا، تو وہ وزیر اعظم جس نے کروڑوں اربوں روپے کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں میں بددیانتی کی، غبن کیا، فراڈ کیا، الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا، قوم کو دھوکہ دیا، غلط سٹیٹمنٹس کو سائن کر کے دیا، آج قوم ثاقب نثار صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہے، کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے بیانات الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، جو جھوٹی دستاویزات پہ دستخط کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے جو سادہ لو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے چندے بٹورتا ہے اور انہیں خفیہ بینک کے کھاتوں میں چھپا کر ان سے اللہ تللے کرتا ہے، ان سے ذاتی مقاصد کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین کی تعریف پہ وہ شخص بھی آتا ہے کہ جو جھوٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے سٹیٹمنٹس جاری کرواتا ہے، جو کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن کرتا ہے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کے عوام پاکستان کے عدالتی نظام سے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر ایک وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی، تو جس نے پاکستانی قوم کے کروڑوں اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا، جس نے پاکستان دشمن لوگوں سے چندے وصول کیے، جس نے مس ڈیکلریشن کی، جس نے قوم سے دھوکہ کیا، اس کو کیسے نااہل نہیں کیا جاتا؟ عمران نیازی کا ایک ایک دن اس منصب کے اوپر اب بیٹھنا الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے۔ سوال ہے کہ ہم ایک فائنینشل مجرم کو، جس نے منی لانڈرنگ کی، جس نے کرپشن کی، جس نے اپنے پارٹی کے ملازموں، کمپیوٹر آپریٹرز، چپڑاسیوں کے نام پر پیسے منگا کر ان سے پیسے کھائے، ان سے پیسے واپس لے کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے، یہ کام اس نے اپنے کسی کاروبار کے لیے نہیں کیا، یہ دھندا اس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں کے ساتھ کیا ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور آج وقت آ گیا ہے کہ اس فراڈ کو، اس دھوکے کو جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا حساب لیا جائے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران نیازی فوری طور پہ مستعفی ہو، چونکہ یہ مطالبہ کیا کرتا تھا کہ وزیر اعظم اگر اپنے عہدے پہ بیٹھا رہے گا تو وہ تحقیقات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کا اپنا جو پیمانہ ہے، آپ نے جو اپنا مورل سٹینڈرڈ قائم کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم پر الزام ہو تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر آزادانہ تحقیقات کا راستہ ہموار کرنا چاہیے،
تو اب تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. فوری طور پر عمران خان کو استعفیٰ دے کر فورن فنڈنگ کیس کی آزادانہ تحقیقات کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسٹیٹ بینک کے قانون کو کیوں نہیں روک سکتا. اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے اس قانون کے عوض یہ گورنر اسٹیٹ بینک سے اپنے لیے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے. عمران نیازی اس وقت اسٹیٹ بینک کی اسکروٹنی کے نیچے ہے. اسٹیٹ بینک ان تمام فورن فنڈنگ کی تفصیلات اس کے قابو میں ہیں. عمران نیازی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اس قانون کو پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے NRO لے سکے. ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ انصاف پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. آج عمران نیازی اسٹیٹ بینک کا مجرم ہے اور اسٹیٹ بینک کا مجرم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک سے اس کو خوش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا اہم ترین کیس ہے. فوری طور پہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا جائے چونکہ عمران نیازی خود کو اس کرپشن سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا سودا کر رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہا ہے تاکہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ اسٹیٹ بینک سے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری پہ عمران خان کی کرپشن کا سودا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا, قوم کو جواب دینا پڑے گا, اوورسیز پاکستانیز کو جواب دینا پڑے گا. اور میں اوورسیز پاکستانی سے شرمندہ ہوں کہ ہم نے ایک ایسا سیاستدان پاکستان میں پیدا کیا جس نے اوورسیز پاکستانیز کی خون پسینے کی کمائی کو ان سے بٹورا, ان کو پسلا کے ان سے حاصل کیا اور اس کو غبن کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. میں اوورسیز پاکستانی سے معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے مجرم عمران نیازی کو, جس نے ان کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا, ان کے پیسوں میں غبن کیا, ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. آج منی بجٹ کے صورت میں جو پاکستان پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے, ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. اور میں پی ٹی آئی کے ہر MNA کو اور پی ٹی آئی کے ہر MNA کے ووٹر کو کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے MNA کو جا کر بتائیں کہ اگر آپ نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے سودے پر ووٹ دیا تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میر صادق اور میر جعفر کے نام سے پکارے گی. ان پی ٹی آئی کے نمائندوں کو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جا کر بتائے کہ جو پی ٹی آئی کا نمائندہ پاکستان کے مفاد کا سودا کرے گا, عمران نیازی کی نالائکی اور ناکامی کے عوض غریبوں پہ 350 ارب کا بوجھ ڈالے گا اور اسٹیٹ بینک کو بیچے گا, اس کا محاسبہ اس کے ووٹر کریں گے. میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی, سیاست ایک طرف, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی تقسیم ایک طرف,
ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. ہر پی ٹی آئی کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو پاکستان کے مفاد سے کھیلنے سے روکے، اور یہ ادارہ جو قائد اعظم کی نشانی ہے، جسے قائد اعظم نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا، اس کی شناخت اور اس کے کردار کو سودا ہونے سے بچائیں، آئی ایم ایف کا غلام ہونے سے بچائیں. یہ ادارہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے اور پاکستان کے عوام کی پراپرٹی رہنی چاہیے. احسان اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے کہہ دیا تھا کہ نہ وہ نواز شریف سے ڈیل کر رہے ہیں، نہ وہ جو سویلین حکومت کے ساتھ وہ جدا ہو رہے ہیں، مطلب واضح ہو گیا. اب کیا نواز شریف جو ہفتوں میں ان کی آمد تھی، کیا وہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا مارچ میں جو دھرنا ہے اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے، میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. مسلم لیگ نون ووٹ اور آئین کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے 101 دفعہ کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، تو اب انہوں نے بھی کہہ دیا ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں. تو یہ بڑا ری ایشورنگ ہے. مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کو بالادست کرنا ہے، ووٹ کی عزت کو منوانا ہے، آزاد منصفانہ الیکشن کرنے ہیں، اور اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے. یہ بتائیے گا احسان اقبال صاحب کے موجودہ صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیل نہیں کر رہے ہیں، ایک ادارے کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیل ہونے نہیں دے رہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈیل کر کون رہا ہے؟ کوئی تو کوئی ڈیل کر رہا ہوگا، کوئی بات تو ہو رہی ہوگی نا. یہ اس کی وضاحت کر دیں نا. بالادستی کی بات کی. میاں شہباز شریف خود پارلیمنٹ میں جب انتہائی عوام دشمن بجٹ آپ لوگوں کو بقول آ رہا ہے منی بجٹ، اس موقع پہ اہم مواقع پہ موجود نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت ایسے مواقع پر غائب ہو؟ یہ بتائیے گا کہ ڈیل کر کون رہا ہے. جی بتائیے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیلوں کی سیاست نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا دو ٹوک موقف ہے کہ اب ہمیں ڈیلوں کی سیاست کو دفن کرنا ہے، عوام، آئین اور ووٹ کی سیاست کو بالادست کرنا ہے. ڈیل کون کر رہا ہے، اس بات کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ڈیل کر رہا ہے. ہم کوئی نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم ڈیل کے کسی سودے سے باخبر نہیں، چونکہ ہم ڈیلوں کی منڈی کا رخ ہی نہیں کرتے. جو بات آپ نے کہی، منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کا لا ابھی لے ہوا ہے، اس پہ بحث ہوگی اور اس پہ ووٹنگ ہوگی، اور اپوزیشن کی لیڈرشپ پوری تعداد میں وہاں پر ڈٹ کر اس کی مخالفت کرے گی. میں کل ایم کیو ایم سے بھی ملا ہوں، ان کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ مڈل کلاس اور غریبوں کی جماعت ہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم اس منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے سودے کا راستہ روکیں. اسی طرح کاف لیگ، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، ان کو بھی ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک لا کسی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. ہم سب کو عوام اور ملک کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت آپ کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، باہر جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں مارچ والا، اس میں بھی ان کو دعوت دیں گے یا کیا پلان ہے؟ اچھا احسان صاحب، آپ مسلم لیگ نون کی تردید ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، آئی ایس پی آر نے بھی تردید کی، آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا، آپ نے احتساب کی بات کی، تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کل آتی ہے، تو کیا عمران خان اور ان کے وزراء کے خلاف بھی اسی طرح احتساب کے کیسز بنائے جائیں گے؟
ऐसा भी बताइएगा कि एक ही सवाल, दो सवाल हो गए। मजबूरी में आईएमएफ के पास जाता है, अगर आपकी हुकूमत होती तो इस स्टेट बैंक की मुख्तारी को किस तरह डील करते, इससे कैसे निकलते? एक और सवाल कि इसाक डार जो माजी में आप ही के थे, उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को डिटेक्ट करते रहे, तो इस पर जो है मुफ्ती साहब ने भी उनकी पॉलिसी को गलत करार दिया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दोनों सवाल को जवाब दीजिए। देखिए, पाकिस्तान आईएमएफ के पास पहली दफ़ा नहीं गया, कई दफ़ा जा चुका है। हर दफ़ा स्टेट बैंक के बारे में आईएमएफ ने इससे मिलते जुलते मुतालबात किए हैं, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने उन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जो इमरान न्याजी साहब कर रहे हैं। 98 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक का लॉ मंजूर किया था, जिसके तहत स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी चलाने, पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर, पाकिस्तान के बैंक्स को रेगुलेट करने, उसके चीफ एग्जेक्टिव्स को अपॉइंट करने और जो भी मालियाती मामलात हैं उसकी मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल हो चुकी थी। उसके बाद हम नहीं समझते कि मुल्क के खुद मुख्तारी के मफाद में है कि जिस किस्म के इख्तियारात अब गवर्नर स्टेट बैंक को दिए जा रहे हैं कि वो एक गैर मुंतखब मालियाती वज़ीर आज़म हो जो पाकिस्तान के अवाम को नहीं बल्कि आईएमएफ को जवाबदेह हों, चूँकि वो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी होते हैं, तो उनकी जवाबदेही पाकिस्तान में किसी के सामने नहीं होगी। वो आईएमएफ के बोर्ड को जवाबदेह होंगे और उनके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को चलाएंगे। हम इस किस्म की खुद मुख्तारी के हक़ में नहीं हैं। और साथ में आपने कहा नहीं, मुस्लिम लीग क्या मांग रहा था? नहीं, मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट से क्या डिमांड क्या है? मुस्लिम लीग नून की एक ही डिमांड है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे हमारे कौमी इदारे हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की सियासत का शाइबा या शुबा भी नहीं पड़ना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके लिए हमारे कौमी दिफाई इदारे यकसुई के साथ काम कर सकें। माजी में जो सियासत में मुदाखलत हुई उसके अच्छे नताइज नहीं निकले, और हम चाहते हैं कि हर इदारा आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करे और हम आहंगी से किरदार अदा करें। हम सब ने अपने अपने दायरे कार में मिलकर काम करना है, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है और पाकिस्तान को एक अजीम मुमलिकत बनाना है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात कैसे हैं? पीपल्स पार्टी से हमारे पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन के हैसियत में अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने पीडीएम से अपनी राह जुदा की, ये उनका फ़ैसला था। हम नहीं चाहते थे कि वो हमसे राह जुदा करें, लेकिन अगर उन्होंने राह जुदा की है ये उनका फ़ैसला है। अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर हमारी मुसलसल कोशिश है कि अपोजिशन मिलकर हुकूमत के गैर आइनी अवाम दुश्मन इक़दामात का मुकाबला करे, और हम इंशाल्लाह ये करेंगे। एक मिनट बेटा तुम पूछ लो। देखिए, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें हर चीज़ रोज़ रोशन की तरह साफ़ होकर आ गई है कि पीटीआई ने गबन किया है, और गबन की जितनी भी शक्लें हैं वो सब फ्रॉड की हैं। तो इसलिए अब उनके पास कोई दिफा नहीं है सवाए इसके कि इमरान न्याजी इस्तीफ़ा दें और आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात का रास्ता हमवार करें। मुस्लिम लीग नून पे आज से 1 साल पहले से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा है कि आपकी जो शिकायत है उसकी हमायत में कोई सबूत पेश करें। आज तक पीटीआई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग का एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी।
وہ صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, بیانات دیتے ہیں. میں نے کل بھی اس فیصلے کی ٹویٹ کی ہے جس میں 1 سال پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آپ وہ پیش کریں الیکشن کمیشن کو. آج تک انہوں نے وہ پیش نہیں کیا. پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ ان شواہد کی روشنی میں ہوئی ہے جو اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن کو پیش کیے تھے. اگر پی ٹی آئی کے پاس ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو وہ پیش کرے, ہم اس کا جواب دیں گے. سر یہ اجرت میں کیوں؟ ہاں, ہم اجلت میں اس لیے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اسی رفتار سے پاکستان کی معیشت کو کنگال کرتی رہی تو 1.5 سال بعد خدا نہ خواستہ یہ نوبت نہ آ جائے کہ کوئی عزت دار شخص یا کوئی جماعت پاکستان کا وزیر اعظم کا عہدہ لینے کے لیے تیار نہ ہو. یہ عہدہ ایک جوتوں کا ہار بن جائے گا. یہ اتنے مشکلات میں ملک کو پھینک جائیں گے کہ ملک کو ان مشکلات سے نکالنا 5 سالوں میں بھی ناممکن ہو جائے گا. اس لیے جتنی جلدی ان کو رخصت کر کے ملک کو بچایا جائے اتنا پاکستان کے مفاد میں. بتائیے گا, بلاول بھٹو نے کل جو ہے کہا ہے کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد سینٹ میں بھی لائی جائے, قومی اسمبلی میں بھی لائی جائے, تو اس کے لیے مسلم لیگ کیا تیار ہے؟ آپ پوچھ لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ بل جو ہے منظور ہو جاتا ہے, اینڈ لیٹس سے کہ اگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ آتی ہے, تو کیا آپ اس کو واپس کریں گے یہ پورے ملک؟ اور آپ پوچھ لیجیے بھائی. جی سر ایک منٹ آپ پوچھ لیں آخری سوال. چلو 3 سال سے وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا, لیکن 13 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آئندہ انتخابات سمجھ میں آ گئی. جی, آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون سندھ کے اندر بھرپور انتخابات میں حصہ لے گی. ہم کراچی کے عوام کو بھی آلٹرنیٹو فراہم کریں گے, اور کراچی جو کہ سندھ کا کیپٹل ہے اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے صوبے میں بھی ہم متبادل پیش کریں گے. مسلم لیگ نون نے جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ پنجاب میں کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کا بھی حق ہے کہ ان کو تعلیم, صحت اور ترقی کے وہ منصوبے ملیں جیسا کہ ہم نے پنجاب میں پیش کیے ہیں. تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم سندھ کے اندر بھرپور انتخابات میں حصہ لیں. ہم لیں گے, اور خاص طور پہ میں کراچی کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہاں امن قائم کیا. ہمارے 4 وعدے ہوں گے. کراچی کے عوام کو بجلی, کراچی کے عوام کو پانی, کراچی کے عوام کو امن, اور کراچی کے عوام کو صفائی. یہ 4 چیزیں ہم دیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ کراچی کے عوام میں اتنا انٹرپرائز ہے کہ یہ کراچی کو ٹوکیو کے مقابلے کا شہر بنا دیں گے اگر ان کو بنیادی انفراسٹرکچر حکومت فراہم بل کر واپس کریں گے, ہم واپس کریں گے. اسٹیٹ بینک لا واپس کریں گے ہم, اور اسٹیٹ بینک لا. اگر جو قانون یہ بلڈوز کر رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ پاس کرتے ہیں تو یقیناً ہم اگر برسر اقتدار آئیں گے تو اس پہ نظر ثانی کریں گے. اسٹیٹ بینک کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک کے یونین کے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب نے ان سے وعدہ خلافی کری ہے, تو گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ جو وعدے کریں یونین سے وہ پورے کرے جائیں.